مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے، مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں۔ میں بہت دیر سے بول رہا ہوں، اب زیادہ حائل نہیں ہوتا آپ لوگوں کے درمیان اور حضرت کے درمیان۔ میں بڑے ہی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں، اپنے مشفق و کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محتمم جامعہ حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت والا تشریف لائے اس شعر کے ساتھ: اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کعبہ گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے کہیں، اس سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ حضرت والا مائن۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله ومولانا العلي العظيم. فضول سمجھ کر بجھا دیا جسے تو نے، فضول سمجھ کر بجھا دیا جسے تو نے، وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی، اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، بزرگوں اور بھائیوں، خاص طور پر ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران، مدرسین اور عزیز طلباء، آپ کی اس نشست کا نظام یہ ہے کہ اس بیان کے بعد تقریباً 7:15 بجے کے قریب نماز ہو جائے گی، پھر دوسری نشست کا آغاز کیا جائے گا۔ عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اکثر جگہوں پر یہ نظام بنا ہوا ہے کہ مدرسے کے ذمہ دار گھر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کرتی ہے، مدرسے میں آ کر بیٹھ گئے، چاہے وہ 1 ہو یا 2، ان کے سامنے بات شروع کرا دینی چاہیے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ پر ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک بچہ، ایک مرد، ایک عورت، 3 لوگوں نے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ پھر رب ذوالجلال نے
انہی کی برکت سے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محنت کی برکت سے اسلام کو اتنا عام کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے۔ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اگر یہ سب یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے اپنی زندگی کو بھی بدلنا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے گھر کے نظام کو بدلنا ہے اور گھر سے نکلنے کے بعد محلے میں محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر حالات بدل جائیں گے۔ ہمارے یہاں پیچھے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی وسیم صاحب شاملی سے ہی آئے، ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں، عربی کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ ان کا ایک گاؤں ہے بدو پورا، ادھر شاملی اور کیرانے کے بیچ میں۔ کوئی علماء کا گاؤں نہیں، بہت زیادہ عالم نہیں، کوئی بہت بڑا مدرسہ نہیں، مگر وہاں اچانک ایک دن ہم نے نماز پڑھی، ویسے تو کئی مرتبہ وہاں جانا ہوا، تو نماز میں اس قدر بھیڑ تھی جیسے رمضان المبارک میں پہلی تراویح میں بھیڑ ہوتی ہے۔ یہ عام مہینوں کی بات، ابھی چند دن پہلے خوب نوجوان طبقہ، بوڑھا، بچے، سب مسجد کے اندر، جتنی اس مدرسے کی جگہ ہے اتنی بڑی وہ مسجد ہے، اس سے بھی شاید بڑی ہو، کھچا کھچ بڑی پڑی۔ میں نے امام صاحب سے معلوم کیا، اگرچہ کچھ تھوڑا سا پہلے سے بھی معلوم تھا، کہ اس زمانے میں اتنے لوگوں کا، اتنے جوانوں کا مسجد کے اندر جڑنا بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیسے محنت؟ تو میرے عزیزوں، انہوں نے جو بتایا کہ ہم نے شروعات کی تھی چند نوجوان بچوں سے، چند نوجوانوں کو ایک کمرے میں لے کر کے بیٹھے، ان کے سامنے کوئی کتاب پڑھ کر کے سنائی، بزرگوں کے واقعات سنائے، ان کے دل کے اوپر ایمان کی محنت کی۔ ان چند نوجوانوں کے جب دل اللہ کی طرف چلنے لگے، پھر ان نوجوانوں نے دوسروں کو جوڑا، پھر انہوں نے اور کو جوڑا، اور جڑتے جڑتے پورے گاؤں کا ایک ایسا ماحول بن گیا کہ وہاں کے ایک دن پرمکھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس مدرسے میں، بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ گئی، ایسے ڈولنے لگے۔ میں نے کہا پرمکھ صاحب کیا بات، نیند کیوں آ رہی ہے؟ دوپہر کا وقت تھا، کہنے لگے رات دیر میں سویا تھا اور پھر صبح تو ہمارے گاؤں میں کوئی سونے ہی نہیں دیتا اذان کے بعد۔ انہیں کون کہ گاؤں کے نوجوان بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، گھر گھر میں آواز لگا کر کے نماز کے لیے نکالتے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے میرے عزیزوں، جب دلوں کے اندر اللہ کی، قرآن کی محبت آئے گی، پھر جلسوں میں آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے دلوں کے اوپر محنت کرنے کی۔ میرے عزیزوں، ان مدرسے والوں کا، جلسے والوں کا، ان علماء کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کو دین کی بات بتا دی، قرآن حدیث کی باتیں بتا دی، لیکن یاد رکھنا کرنا آپ کو پڑے گا، کرنا آپ کو پڑے گا۔ صرف باتیں سننے سے بات بننے والی نہیں ہے، صرف کانوں تک ان آواز کو ٹکرانے سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ کیا یہ ایک دن کا جلسہ، یہ چند گھنٹے کی تقریریں اس قوم کے نظام کو بدل سکتی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تھوڑا دماغ کو کھولو، نسیں کھولو اس دماغ کی، اور دیکھو تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کتنی طاقتیں یکجٹ ہو کر کے آ رہی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، صبح کھیت گئے، کام پہ گئے، شام کو آئے، پڑھ کے سو گئے، زیادہ کرا موبائل دیکھ لیا،
قوم اپنا اتہاس بھول گئی، اپنی تاریخ بھول گئی، مستقبل کی فکر کوئی نہیں۔ جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جاؤ گے کہ نہیں؟ کون سے دن جاؤ گے؟ کوئی پرچہ لکھا ہوا گھر میں؟ اتنا تو یقین ہے کہ جانا ہے، لیکن یہ پتا کسی کو نہیں کہ کون سے دن جانا ہے۔ تو اگر اچانک موت آ گئی تو رب کو منہ کیا دکھائے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے؟ کون سے اعمال لے کر کے جائیں گے رب کے سامنے؟ کیا رات کے وقت کانوں کے اندر لیڈ لگا کر کے موبائل میں گانے سنتے ہوئے یہ اعمال لے کر کے رب کے سامنے جائیں گے؟ عزیزوں غور کرو تھوڑا۔ نظام بدلنا ہے تو انہی لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا جو اس قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جس قوم کا نوجوان سنور جاتا ہے وہ قوم سنور جاتی ہے، جس قوم کا نوجوان بگڑ جاتا ہے وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ تاریخ کا گواہ ہے، تاریخ کے اوراق بھرے پڑے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اعتبار سے چند نوجوان ملے، عالم سے جڑے، وہاں بیٹھے، 1 گھنٹہ نکالو زندگی کا، ایک پوری زندگی آپ دوسرے امور میں گزارتے ہیں، دوسرے کاموں میں گزارتے ہیں، 1 گھنٹہ زندگی کا ضرور نکال لو۔ عشاء کے بعد یا مغرب بعد جو بھی آپ کے پاس وقت ہے ان کے پاس بیٹھو، سنو باتیں، دیکھو اور پڑھو اور سنو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ 8 دن کے اندر اگر ہمارے حالات نہ بدلے تو آ کر کے میرا کان پکڑ لے، 8 دن کے اندر حالات بدل جائے، نہیں تو میرے عزیزوں وہ شعر میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تم اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تم اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ کس چیز پر فخر، کس چیز کے اوپر غرور؟ یہ مکان، یہ محلات، یہ کاروبار، یہ موبائل، یہ کپڑے، یہ بار، یہ شاپنگ، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی چیز رب کو اچھی نہیں لگتی۔ رب کو اگر پیار ہے تو تیری ذات سے پیار ہے، رب کو اگر پیار ہے تو تیری بندگی سے پیار ہے۔ رب کا بندہ بن کر کے دیکھ، پھر پوری کائنات تیرے کنٹرول میں آ جائے۔ نہیں یقین آتا تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سن کے دیکھ لیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علماء سناتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے یار یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہے، ہم کہاں وہ کہاں، ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اسی موقع پر میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، شریعت وہی ہے، مسجدیں وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، انسان بھی وہی ہے۔ پھر بدلا کیا؟ بدلا کیا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سامنے سمندر موجود ہے، پانی کا راستہ، پانی سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، پیچھے دشمنوں کا حملہ آور لشکر موجود ہے، سامنے سمندر موجود ہے، پل کوئی نہیں، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ قرآن کے ماننے والوں کو تشویش ہوئی، پریشانی ہوئی، اب کیا کریں گے؟ سامنے سے پار ہونے کا راستہ کوئی نہیں۔ ان قرآن کے ماننے والوں نے رب کا نام لے کر کے گھوڑے سمندر میں دوڑا دیے۔
کہا جس پانی کو پیدا کرنے والا اللہ موجود ہے، جس پانی کو بنانے والا اللہ موجود ہے، وہی اللہ ہم کو پار کرنے کے لیے کافی۔ تاریخ میں لکھا سمندر گھوڑے سمندر کے اندر دوڑنے لگے، ایسے پار ہو گئے جیسے سوکھی سڑک سے پار ہو کر کے جاتے ہیں۔ کون تھے؟ فرشتے۔ پار ہونے والے انسان تھے کہ نہیں؟ ہم جیسے تھے کہ نہیں؟ ہاتھ پیر وہی، زبان وہی، آنکھ وہی، ناک وہی، سب کچھ وہی ہے، اور پار کرانے والا وہی ہے۔ بگڑا تو کیا بگڑا؟ ہم ہمارے عقائد بگڑے، ہمارے اعمال بگڑے، ہماری چیزیں بگڑی، ہمارا رہن سہن بگڑا، ہم نے رب کو رب تسلیم ڈھنگ سے کیا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، پہلا پیغام آپ لوگوں کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ تو پھر بھی کسی حد تک جس طرح بھی زندگی گزار رہے ہو، ہمیں اس نسل کا بہت زیادہ ڈر ہے۔ یہ جو نسل بیٹھی ہوئی ہے، 7، 8، 10 سال کے بچے، اس نسل کا بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن بچوں نے آنکھیں کھولی ایسے ماحول میں، جو ماحول یہاں اس وقت چل رہا ہے، ملک ہندوستان کا جو ماحول ہے، اور جس ماحول میں یہ بچے آنکھیں کھول رہے ہیں، جب بچے اسی ماحول کے اندر ڈر، خوف، دہشت والے ماحول کے اندر پروان چڑھیں گے، تو میرے بھائی ان سے ایمان کی توقع مت کرو۔ اس لیے عزیزو، اپنے آپ کو بھی اور ان بچوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ ہر محلے میں، ہر مسجد میں جو علماء ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جو ائمہ ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اس محنت پر لگو، انشاءاللہ العزیز زیادہ فائدہ ہوگا۔ چند 10، 5، 7، 10 لڑکے ایک کمرے میں بیٹھو، مدرسے میں آؤ یا مسجد میں آؤ، اور وہاں سے دین سیکھو جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے دین سیکھا تھا۔ اور نوجوان سے بڑھ کر پھر اوپر ان بوڑھوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دین سیکھو، یقین جانیے دین سیکھیے۔ دین ایسے نہیں، یہ سڑک پر چلتی پھرتی چیز نہیں کہ ایسے ہی آ جائے گا، سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا افسوس کی بات ہے کہ نہیں، 50 سال 60 سال نماز پڑھتے پڑھتے ہو گئے، بہت سالوں سے آج تک سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ افسوس ہے کہ نہیں؟ الحمد شریف پڑھنی نہیں آتی، قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کے فرائض اور واجبات یاد نہیں ہے، تو افسوس ہے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ مسلمان 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 مسلمان۔ عزیزو دھیان سے ایک بات سنو، قرآن شریف کیا کہتا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ہم سب کو پیغام دیا، میرے ماننے والوں، دنیا کے اندر تم غالب رہو گے، دنیا کے اندر تم حاکم بن کر کے زندگی گزارو گے، دنیا کے اندر تمام چیزیں تمہارے اشاروں پر کام کرے گی۔ توجہ رکھنا میری طرف، رب ذوالجلال نے فرما دیا دنیا میں کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی تمہیں رسوا نہیں کر سکتا، دنیا میں کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، تم دنیا کے اندر حاکم بن کر کے زندگی گزارو گے۔
اگر تم سورج کی طرف اشارہ کرو گے تمہارے اشارے سے سورج رک جائے گا، اگر تم چاند کی طرف اشارہ کرو گے چاند تمہارے اشارے سے دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، اگر تم دریا کی طرف اشارہ کرو گے دریا کی موجیں رک سکتی ہے، اگر تم جانوروں کی طرف اشارہ کرو گے درندوں کی طرف اشارہ کرو گے وہ تمہارے مطیع اور فرمانبردار ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا جانچنا ہے، پرکھنا ہے، غور کرنا ہے، توجہ اب ادھر رکھو سب۔ رب نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو دنیا میں تمہیں کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا، تو ادھر تو قرآن کی یہ آیت جھوٹی تو نہیں ہو سکتی نا؟ کیا خیال ہے؟ رب تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ اور ادھر حالات دیکھو، ابھی اناؤنسر صاحب فرما رہے تھے جہاں بھی جو بھی پریشانیاں وہ ہمارے اوپر کھڑی، تو ادھر اللہ نے کہا تم پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے، تم مغلوب نہیں ہوگے، تمہیں کوئی ڈرا دھمکا نہیں سکتا، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن کی آیت کہتی ہے، اور ادھر ہم حالات کو دیکھیں تو بالکل تقابل ہے کہ نہیں؟ حالات کچھ اور ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، ٹکراؤ ہو گیا۔ تو میرے عزیزو اس کا سمادھان کیا ہوگا؟ اس کا سمادھان یہی ہوگا، اس کا علاج یہی ہوگا کہ قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پھر ہمارے اندر ہی کچھ کمی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں، ہمارے اندر ہی کچھ کمی ہوگی۔ اب میں 2-3 حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اس کا ایمان نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، میرے پیدا کرنے والے کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ یہاں سے سنو، میں بھی اسی میں ہوں۔ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بالکل مکمل انسان ہوں، ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، ہم سب مل کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے۔ ادھر رب کچھ اور کہتا ہے، حالات کچھ اور بن چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے کی قسم اس کا ایمان نہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو پیدا کرنے والے کی قسم وہ مومن نہیں، پوری کائنات کو پیدا کرنے والے کی قسم اس کا ایمان نہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے قیل ومن یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول کون ہے وہ بدبخت جس کے ایمان کی آپ قسمیں کھا کر کے نفی کرتے ہیں؟ سنو عزیزو، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں، تسبیحات کے ورد کرنے والوں، مدارس چلانے والوں، مساجد میں امامت کرنے والوں، قرآن اور حدیث کا درس دینے والوں، ائمہ، علماء، عوام، سب کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو اس کا ایمان کوئی نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اگر پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کرتا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اگر پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، تو میرے پیارے پیغمبر نے فرما دیا میرے پیدا کرنے والے کی قسم اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں۔ تمام طرح کے اعمال کرو
ہر طرح کے اعمال میں ہمارا یہ فعل رکاوٹ بن جائے گا. ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور جب تک ایمان مکمل نہیں، جب تک رب کا وعدہ ہمارے لیے سچا نہیں ہو سکتا. یہاں ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں کہ نبی نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پڑوسی مسلمان ہو یا ہندو ہو یا دوسرے مذہب کو. نبی نے تو صرف ایک لفظ فرمایا ہے، تمہارا جو پڑوسی ہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر تمہاری دشواریوں سے، تمہاری پریشانیوں سے، تمہاری لغزشوں سے اگر وہ پریشان ہے تو یاد رکھنا تیرا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا. تو عزیزو، جب ایمان ہی کامل نہیں تو پھر رب کی جو وہ عنایات ہے، رب کے جو وہ انعامات ہے، وہ ہم تک نہیں آ پائیں گے. اسی ادھر دوسری طرف پیارے پیغمبر نے ایک حدیث اور ارشاد فرمائی. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقریر تو سن لی کہ اگر پڑوسی کو ستائیں گے تو ایمان کامل نہیں، سن لی اور سن کر کے چل دیے، اور یہاں سے جب تک بارہ یہی کام شروع کریں گے نا. ذرا سی کسی سے کوئی غلطی کیا ہو گئی، کسی سے بچے سے خطا کیا ہو گئی، ذرا سا پڑوس میں کسی نے کچھ کہہ دیا، بس پھر تو بھول جاتے ہیں ہم ایمان بھی کوئی چیز ہے، بھول جاتے ہیں ہم انسانیت بھی کوئی چیز ہے. پھر تو کروان کے بٹن کھول کر کے اور آستین اوپر کو چڑھا کر کے آتے ہیں. وہ ایمان کی خیر بناؤ، دوسروں کو ستانے والوں، دوسروں کے دلوں کو دکھانے والوں، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے والوں، دوسرے کے بچوں کو نیچے دکھانے والوں، خدا را اپنے ایمان کی خیر بناؤ. تمہاری نمازیں بھی تمہارے ایمان کی تکمیل کا سبب نہیں ہو سکتی. اس لیے ضرورت ہے اس نہیں جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے عزت، دوسرے کے لیے ذلت، اپنے لیے مالداری، دوسرے کے لیے غربت، اپنے بچوں کی کامیابی، دوسرے کے بچوں کے لیے ناکامی، اپنے گھر کے سامنے صفائی ستھرائی، دوسرے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ. یعنی کہ تمام چیزوں میں میرے پیارے پیغمبر نے اصول بنا دیا. اگر اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں. اب دل میں غور کرو، میں ہوں، میں بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس سے پاک ہوں. میں اپنے لیے بھی کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل کو بھی ایسا بنا دے کہ میرے دل کے اندر دوسرے کے لیے کوئی فرق محسوس نہ ہو. میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے گالی دے، میں نہیں چاہتا کوئی میری ماں اور بہن کی عزت کو داغدار کرے، میں نہیں چاہتا کوئی میرے ماں باپ کو گالی دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرا نقصان کرے. تو پھر یاد رکھنا قوم مسلم کے عزیزوں، قوم مسلم کے بھائیوں نوجوانوں، جب اپنے لیے یہ چیز نہیں چاہتے تو پھر دوسرے کے لیے بھی مت چاہنا. اگر برائی کتنی بڑی ہے اس کے اوپر غور کرنا ہے تو تھوڑا اپنے اوپر غور کر کے دیکھ لیا کرو. یہ میسیج میرا نوجوان بچوں کے لیے ہے، خاص طور پر جو آج کل موبائلوں سے غلط باتیں ہم کر رہے ہیں. میرا یہ میسیج، میرا یہ پیغام ان تمام بچوں اور بچیوں تک پہنچا دیا جائے جو غلط طریقے سے، غلط کانٹیکٹ میں جڑے ہوئے ہیں، غلط نمبرات میں جڑے ہوئے ہیں، بات چیت میں جڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی پہلے تو اپنے اوپر اس بات کو ڈال کے دیکھ کہ تو اگر کسی کی بہن سے، کسی کی ماں سے، کسی کی بیٹی سے اگر تو بات کر رہا ہے تو اپنے اوپر ڈال کر کے دیکھ کہ اگر کوئی تیری بہن سے بات کرے، اگر کوئی تیری ماں سے بات کرے، اگر کوئی تیری بیٹی سے بات کرے تو تجھے کیسا لگے گا. اپنے دل سے پوچھ کر کے دیکھ، اگر تیرا دل یہ کہہ دے کہ تو بہتر کر رہا ہے تو پھر دوسرے کی بیٹی سے بھی تو بات کر لے. اگر تیرا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں میری بہن سے کوئی بات
بات نہ کرے، میری بیٹی سے کوئی بات نہ کرے، میری ماں سے کوئی بات نہ کرے، تو میرے بھائی اس چیز سے تو جب بچ سکتا ہے جب تو دوسروں کی ماں بہن اور بیٹیوں کو بچائے گا، اگر نہیں تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو کسی کی ماں بہن بیٹی سے غلط طریقے سے تعلقات قائم کرے گا، اس کی موت جب تک نہیں آئے گی جب تک اس کے گھر کے اندر وہی کام نہ دہرا دیا جائے، جب تک اس کے گھر کے اندر اسی طرح کے تعلقات قائم نہ کر دیے جائے۔ سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں، سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتے ہو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت چاہتے ہو، تو خدا را دوسروں کی حفاظت کرنا سیکھو، گھر کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ اگر نہیں تو پھر اپنے گھر کے لیے بھی تیار رہنا، اپنے گھر کے لیے بھی تیار رہنا، نہیں بچ پاؤ گے۔ خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ رات میں رجائی میں منہ دے کر، چھتوں پر جا کر، کھیت میں جا کر، چوراہوں پر بیٹھ کر تو کسی سے غلط تعلقات کی طریقے سے بات کرتا ہے تو خوش فہمی میں مت رہنا کہ تیرا گھر پاک ہے، تیرا گھر محفوظ ہے۔ یاد رکھنا، گھر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں نے یہ پڑھی، اس حدیث کے اندر تمام طرح کی چیزیں آ جائیں گی۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اور اگر اس کے اندر فرق پیدا کر دیا گیا تو ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیغام بھی میرا سب کے لیے کہ خدا را کسی کو کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے لیے کچھ بولنے سے پہلے، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے سے پہلے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھ لو کہ اگر یہی کام تیرے ساتھ کیا جائے تو تجھے اچھا لگے گا۔ کوئی آتا ہے، مولوی صاحب وہ فلاں جگہ ہم گئے تھے اور انہوں نے تو یوں گھوٹالا کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ مولوی صاحب بڑے خوش فہم ہیں، ہاں مولوی صاحب نے سوچا تیری تو عزت بن رہی ہے، تو مولوی صاحب بھی تھوڑا سا چھپ کیا، ہاں وہی ایسا ہی ہے ہی کیا، وہ اس نے تو وہاں یوں کیا، اس نے تو وہاں یوں کیا، اس نے تو وہاں یوں کیا۔ تو میرے بھائی خوش فہمی میں مت رہنا۔ اگر آج تو کسی کو ذلیل کرے گا، تو کسی کو رسوا کرے گا، تو کسی کی عزت کو داغدار کرے گا، تو یاد رکھنا تیری عزت بھی نہیں بچ پائے گی، تیری عزت کا سودا بھی کیا جائے گا۔ مت کسی کی عزت کو للکارو۔ پیارے پیغمبر کے زمانے میں پوری تاریخ کو کھنگالو، پوری تاریخ کا مطالعہ کرو، پوری تاریخ میں کہیں یہ نہیں مل پائے گا کہ کسی صحابی نے کسی کے بارے میں آ کر کے یہ کہہ دیا کہ اس نے زنا کیا ہے، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جبکہ ان کی مردانگی، ان کی خوبصورتی، ان کا جوش اور جذبہ، ان کی طاقت ہم سے کہیں گنا زیادہ تھی۔ ایسے نہیں پچکے ہوئے چہرے، ایسے ڈھیٹے موٹے سے منہ بنا کر کے چل دیے جوان بن کر، چلتے ہوئے چکر کھا رہے ہیں، ہاتھ پیر درد کر رہے ہیں، چہرے سے نور ختم ہو چکا ہے، چہرے سے جوانی چھا چکی ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، خوبصورت، ہٹے کھٹے، مضبوط، طاقتور، مگر وہاں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا فلاں صحابی نے، فلاں آدمی نے زنا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شرط اتنی ٹیڑھی لگائی، شرط اتنی ٹیڑھی لگائی۔ اللہ نے فرمایا جب تک کوئی کسی کے اوپر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتا، جب تک 4 شرعی گواہ، 2 مرد، ایک عورت اور ایک مرد کو ایسے نہ دیکھ لے جیسے سرمے گنی کے اندر سلائی۔ یہ فرمایا، بہت کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ مرض عام ہو گیا، یہ مرض عام ہو گیا، اور جب مرض عام ہو جاتا ہے تو کب تک شرم کر کے بیٹھیں گے، کب تک دل کو دبا کر کے بیٹھیں گے؟
پھر عام مرض کی دوا عام ہی دی جاتی ہے، مرض عام ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اس مرض کی دوا یہ ہے کہ کسی کی بات نہ مانی جائے جب تک کہ 4 شرعی گواہ ایک ساتھ آ کر کے گواہی نہ دے دے کہ ہم نے ان دونوں کو ایسے دیکھا جیسے سرمے جننے کے اندر سڑا ہے کوئی واقعہ ایسا؟ نمبر 1 تو ایسا کوئی ایک بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر دیکھ لیا ایک نے، اللہ نے کہا 4 ہونے چاہیے، نہ 4 گواہ ملیں گے نہ عزتیں کسی کی داغدار ہوگی۔ مقصد کیا تھا اللہ کا اتنی کیڑی شرط لگانے کا؟ تاکہ عزتیں بچی رہے، عزتیں محفوظ رہے۔ ہم عزتوں کو اچھالتے ہیں، ہم عزتوں کو برباد کرتے ہیں، ہم دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، عام پیغام سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت اللہ کے قبضے میں، ذلت اللہ کے قبضے میں۔ دنیا کو کوئی آدمی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور نہ دنیا کا کوئی آدمی کسی کو عزت دے سکتا ہے۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور تم کسی کو ذلیل کرنے کے چکر میں مت پڑو، کسی کی غیبت کر کے، کسی پر تہمت لگا کے اس کی عزت کا جنازہ مت نکالو، نہیں تو وہ تو ذلیل ہوگا یا نہیں، لیکن تیری عزت کا جنازہ ضرور نکل جائے گا، تو ضرور بھی ضرور ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے پیار کو عام کرو، نکالو ایک دوسرے کی طرف سے یہ نفرتیں، نکالو ایک دوسرے کی طرف سے یہ بھید بھاؤ، نکالو ایک دوسرے کی دلوں کے اندر سے ان نفرتوں کو ختم کر دو اور پیار اور محبت کا درس دے دو۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک زمانے پہلے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمان آپس میں بھائی برادری فرمائی، کوئی برادری کا ذکر، کوئی چھوٹے بڑے کا ذکر، فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ فرمایا ہم نے خاندان بنائے، قبیلے بنائے تاکہ آپس میں پہچان ہو چکے۔ میرے نزدیک تو سب سے بڑا وہ جو سب سے بڑا متقی۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایک امت بنائی، کلمے والی امت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبشے سے بلال حبشی آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں گے۔ قبیلہ غفار سے ابو ذر غفاری آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں گے۔ دیہات سے آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں گے۔ شہروں کے آئے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں گے۔ اللہ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی برادری بڑی نہ کوئی برادری چھوٹی، یہاں تک کہ شریعت میں برادری کا تصور ہی کوئی نہیں۔ گھڑ لیا، بنا لیا ہم نے خود برادری پرستی، قوم پرستی۔ میرا عزیزو، شریعت اس چیز کا آپ کو درس نہیں دیتی، نہیں بتاتی۔ تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ سن لو چودھریوں اور ذمہ داروں، سن لو، اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح پیدا کرو۔ صلح ہے نا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آگے کہتا اللہ پھر تم پر رحم کیا جائے گا۔ اگر آپس میں دو بھائی کسی وجہ سے بھڑ گئے، کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی، میری ماں اور بہنوں تم بھی سن لو کان کھول کر،
اگر کسی وجہ سے لڑائی دو میں ہو گئی، کبھی ہو جاتی ہے دورانی جیٹھانی میں بھی، کبھی ہو جاتی ہے ساس بہو میں بھی، کبھی ہو جاتی ہے اڑوس پڑوس میں بھی، کبھی ہو جاتی ہے دو مردوں میں، کبھی ہو جاتی ہے دو گھرانوں میں، کبھی ہو جاتی ہے دو رشتہ داریوں میں، تو اللہ فرماتا ہے اگر کبھی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، صلح کرو، صلح کرو۔ ہمارا کام صلح ہے، صلح ہے۔ جائے گا یوں کرتا ہوا، ارے ہاں بھائی عبداللہ کیا ہوا، سننے میں آیا اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کہ ہاں یار، کہنے لگا یار تیرے سے زیادہ کمزور بھی نہیں دیکھا، سبق سکھا دے، میں کھڑا تیرے ساتھ، سکھا دے سبق۔ پورے محلے کے اندر بڑا دادا بنا ہوا گھوم رہا، پورے محلے کی ناک میں دم دے رکھا، دم کر رکھا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس کو سبق سکھانا ہے۔ وہ کہے گا 2 بیگھے زمین اس کے نام کی صحیح، اس کو سبق سکھاؤں گا۔ کیا سبق سکھاؤ گے؟ یہ سبق اس لیے اللہ نے بنایا تھا، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ ان تمام خرافات کی بنیاد صرف ایک ہے، اور وہ ہے جہالت۔ اس لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، بس وقت ہو گیا، کہ علم حاصل کرو، علم والوں کے پاس بیٹھو، بیٹھو گے تو باتوں کا علم ہوگا، کچھ جانکاری ہوگی، ان چیزوں سے بچو گے، اور نہیں بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسے زمانہ چل رہا ہے، جیسے لوگ چل رہے ہیں تم ویسے ہی چلتے رہو گے، پھر نظام بدلے گا کیسے، پھر نظام بدلنے والے آئیں گے کیسے۔ اس لیے میرے عزیزو بس مختصر کر کے یہ بتا رہا ہوں، اگر نظام کو بدلنا ہے، محلے کو کنٹرول کرنا ہے، گاؤں کو کنٹرول کرنا ہے، ارتداد جیسی لعنت سے اگر بچنا ہے، اور ان نونہالوں کو، ان چھوٹے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اور مرتد ہونے سے بچانا ہے، تو ایک علاج ہے میرے عزیزو، ایک علاج ہے میرے عزیزو، ایک علاج ہے میرے عزیزو، اور وہ علاج ہے اپنی شریعت سے جڑنا۔ اپنی شریعت سے جڑو۔ شریعت نہیں تم کو کہتی، شریعت تم کو منع نہیں کرتی کہ تم سرکاری نوکر مت بنو، شریعت منع نہیں کرتی تم ٹیچر مت بنو، شریعت منع نہیں کرتی تم مستری نہ بنو، شریعت نہیں روکتی کہ تم دنیا میں ترقی نہ کرو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے خوب کماؤ، خوب کھاؤ، خوب کھلاؤ، حلال کماؤ، حلال کمانا بھی فرض، لیکن بس ایک کام کرو، شریعت سے جڑنا ہے۔ اس کے جڑنے کا طریقہ میں نے کیا بتایا، تھوڑے تھوڑے اکٹھے ہو کے مسجدوں میں جڑو، اپنے اماموں سے جڑو۔ اور بوڑھے کیا کہیں گے، جی ہماری رہ رہی عمر سیکھنے کی، ہماری رہ رہی، اب تو منہ میں دانت بھی نہیں، ہماری عمر رہ رہی۔ تو میرے بھائی منہ میں تو دانت ہو نہ ہو تو کیا قبر میں بغیر ایمان کے جانے کا ارادہ ہے؟ بغیر ایمان کے، بغیر شریعت کے، بغیر دین کے جانے کا ارادہ ہے۔ یاد رکھنا نماز بھی وہ قبول ہوگی جو نماز ہو۔ اگر نماز کے اندر قرآن صحیح نہیں، مسائل صحیح نہیں، تو کیا کرو؟ ضروری ہے سیکھو، محفلیں لگاؤ۔ اللہ کے نبی کے یہاں ایسا ہی تھا، مسجد نبی میں محفل لگتی تھی، بوڑھے سیکھتے تھے، جوان۔ ہم نے کھیل بنا لیا، جی ہم کیا سیکھیں گے، ہم تو کتوں کو پڑھا دیں گے، کتے کو حافظ بنا دیں گے، لونڈے کو حافظ بنا دیں گے۔ لونڈا تو بن گیا، پوتا بن گیا، تو کیا بنے گا؟ تو کیا بنے گا؟ تجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اسے اپنی قبر میں جانا ہے، تو کیا بنے گا میرے بھائی؟ اس لیے لگاؤ محفل۔ ہمارے بزرگ پہلے بھی کہا کرتے ہمارے والد نے بھی، ہمارے بڑوں نے بھی ہم سے یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا جب بھی تمہیں موقع ملے بوڑھوں کی محفل میں بیٹھا کرو، بوڑھوں سے تجربے کی بات ملتی ہے، بوڑھوں سے اچھی باتیں ملتی ہیں۔ اور ہم بیٹھے بھی ہیں، ہفتے بھر کے بھی دیے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ سیکھا بھی ہے، لیکن افسوس تو وہی بوڑھوں کی محفل اب غیبتوں سے خالی نہیں۔ زبان نہیں صحیح چلتی مگر کچ کچ کر کے کرنی غیبتی، انگلیاں اٹھانی، اختلاف ڈالنا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، عوام میں، علماء میں،
میرے بھائی آپ کو اللہ نے عمر دی ہے، تجربے دیے ہیں، سفید بال ہو چکے ہیں، آپ کو اللہ نے اتنی ہمت، اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنے جذبات اور اتنے تجربات دیے ہیں کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں محلے کے اندر پھیلی ہوئی برائی کا خاتمہ کر سکتے ہو، لیکن چاہو تو تبھی تو، اگر اختلافی ڈالنا تو پھر کیا؟ اس لیے ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ ایک چیز ہے، اس کو یوں پلے میں گیرا باندھ کے لے جانا، کیا وہ ہے؟ حسد، چڑنا جسے کہتے ہیں۔ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے چڑنا، حسد، دل کے اندر ایک دوسرے سے نفرت رکھنا، اور یہ حسد اتنا عام ہو چکا، اتنا عام ہو چکا، نہ اس سے ہم خالی اور نہ اس سے عوام خالی، نہ بوڑھے خالی، نہ عورتیں خالی، نہ ایک حدیث اگر آپ نے کبھی سنی ہو فضائل اعمال کے اندر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بیان کی تھی، بس اس کو پلے میں گیرا دے لینا۔ حضرت زکریا نے فرمایا، شیخ الحدیث، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کیسے؟ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پھر بتاؤ نیکیاں کا؟ نماز پڑھنے کے باوجود برائی سے اجتناب نہیں ہے، حج کرنے کے باوجود برائی سے بچاؤ نہیں ہے، تسبیحات کا وظیفہ پڑھنے کے بعد برائیوں سے بچاؤ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر حسد پنپ رہا ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہم میدان محشر میں جائیں گے، اللہ کے یہاں حاضری ہوگی اور ہم سوچیں گے میں نے تو تہجد بھی لمبے زمانے تک پڑھی، میں نے تو تسبیحات بھی لمبے زمانے تک پڑھی، اوابین بھی پڑھی، پانچوں وقت کی نمازیں بھی پڑھی، روزانہ 2 پارے بھی پڑھتا تھا اور یہ نیکیاں کرتا تھا، وہ زکات دیتا تھا، صدقے خیرات کرتا تھا، میرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ میرے بھائیو، جب آخرت میں آنکھیں کھلے گی اور وہ بندہ دیکھے گا جس کے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر چڑت ہوتی ہے، وہ بندہ دیکھے گا وہاں انبار نیکیوں کا ہے ہی نہیں، خالی ہے نیکیاں، ہے ہی نہیں۔ رب سے پوچھے گا، ربا میری تہجد کدھر گئی، ربا میری نمازیں کدھر گئی، ربا میری تسبیحات کدھر گئی، ربا میری فلاں نیکی کدھر گئی، ربا میری صدقات خیرات کدھر گئی، زکات کدھر گئی، ربا اتنے اعمال میں دنیا میں کر کے آیا تھا، وہ تمام کے تمام کدھر چلے گئے؟ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میں نے تجھے پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ دل کے اندر حسد کو جگہ مت دینا، اگر دل کے اندر حسد ہوا تو یاد رکھنا تمام کی تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی، تمام نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی دل کو صاف کر لو۔ اگر آپ نے آج دل صاف کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، میں سمجھوں گا میرا چیخنا چلانا کامیاب ہو گیا۔ دل صاف، دل صاف، دل صاف۔ کل میدان محشر میں اللہ اگر پوچھے میرے بندے کیا لے کے آیا ہے، تو یوں کہہ دینا، اللہ اور تو اعمال زیادہ تھی نہیں مگر یہ دل ہے جو بالکل صاف ستھرا ہے، جس میں صرف تیرا نام اور کچھ نہیں، جس میں صرف تیرا نام ہے اور کچھ نہیں۔ دل کے اندر حسد نہیں، غیبت نہیں، تہمت نہیں، بہتان نہیں، چڑنا نہیں، نفرت نہیں، عداوت نہیں۔ اس دل کو خالص اللہ کے لیے کرو، انشاءاللہ العزیز پھر دیکھنا دل کے اندر نورانیت کیسے آئے گی۔ اور دل کے اندر حسد، غیبت، چغل خوری، یہ وہ فلا ڈکڑا مکڑا، اتنی برائیاں اگر ہیں تو پھر سجدوں میں من نہیں لگے گا، تلاوت میں من نہیں لگے گا، دین کے کاموں میں من نہیں لگے گا۔ دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوگا تو دل کے اندر اللہ آئے گا۔ دل اگر گندا ہوگا تو پھر دل کے اندر اللہ نہیں، اور اللہ دل کے اندر نہیں تو پھر دل کے اندر شیطان ہوگا، نہ مزدوری کرنے دے گا، نہ نوکری کرنے دے گا، نہ کھیت کیار میں کام کرنے دے گا، نہ نماز پڑھنے دے گا، نہ قرآن کی تلاوت کرنے دے گا، نہ جلسوں میں آنے دے گا، پھر کسی بھی چیز میں آپ کا من نہیں لگے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بیٹھے بیٹھے آج سب لوگ دل صاف کر دو، دل صاف کر دو، انشاءاللہ ساری نیکی آ جائیں گی۔ اگر رشتہ دار سے لڑائی ہے دل صاف، محلے والوں سے لڑائی ہے دل صاف، آپس میں دوستوں کی لڑائی ہے دل صاف، ساس بہو کی لڑائی ہے دل صاف، دلہنی جٹھانی کی لڑائی ہے دل صاف، سب کی
کی طرف سے دل صاف کر دو، یہ کہہ دو اے اللہ اگر میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ میں صرف آپ کی رضا کے لیے اپنا دل صاف کرتا ہوں۔ قسم رب کی، جھکنے والا بندہ اللہ کے یہاں بڑا ہوتا ہے۔ جھگڑوں کو چھوڑو، دل کو صاف کرو، تعلیم حاصل کرو، علماء سے جڑو، مسجدوں میں محفل لگاؤ، مدرسوں میں آؤ، ان علماء سے سیکھو، انشاءاللہ چند دن کے اندر حالات بدل جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔